میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں، کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں. ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو، اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا. تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا، بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود، ہاں پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی. ان کا ایک جو غلام تھا، اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے. کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور مجھے بتائیں، یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہ حق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں. نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا. اور دیکھیں وہ مرید بےچارا پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. وہ بےچارا اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا. ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں. اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ. ہائے ہائے، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی. کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے. تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا. 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا. 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کبھی ڈانٹا بھی نہیں. میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس. ڈانٹا نہیں کبھی بھی، کیا کیوں کیسے، کبھی کچھ نہیں. بالکل بچوں کی طرح پیار کیا.
آپ مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. پھر انہوں نے ایک جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. استغفر اللہ. اندازہ کریں, کیا حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفائے راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تشائی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. اچھا یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابے تشائی کوئی نہیں, یہ ایبسولوٹ جملہ ہے. کمپیرزن کرواتا ہوں, تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابے تشائی کوئی نہیں. جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے, یہ کہتے تھے نا, کہانیاں کراتے تھے نا, اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کریں جو کلمہ گو ہے. چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے, تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ, اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے بابے شاہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں, وہ تو ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے. دیکھا کتنے گیا میرا دماغ. اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے, تاریخ ابن کثیر میں بھی. یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی, یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا. تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تشائی کوئی نہیں. یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو آڈے غوث قطب ابدال تھے, شاہی کوئی نہیں. ہاں خود ہی کہتے تھے نا, اس کو شعر کہہ لو. میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے. سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہو. تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں, گستاخیاں تم خود کرواتے ہو. اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے, نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں, بہاول نقشبند, ہاں وہ بخارے سے چل پڑے, ہاں مریدنی مینارے سے چل پڑی, ہاں جی, اور کیچ کر کے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نام محرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اندازہ کریں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا, اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو آپ مجھے بتائیں یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے, یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا, وہ بخارے سے چل پڑے. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو. بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے, چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور کی نیکی لکھی جاتی ہے.
تو انہوں نے مدینہ شریف نبی الاسلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی الاسلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا, جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے مینارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو, جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا, اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, جھوٹ مار رہے ہو تسی, کوڑ مار دے پہ ہو. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے, حج کے لیے, ہاں, اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا, جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی, تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتا ہوں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. اس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, وہاں اس نے روکنا تھا, وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے, مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے, اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گیا, اور چھاڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی, پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں, تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہوئی ہے قرآن میں, اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو, میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو, کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا, وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سر السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے دوست ہیں, ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقت تھا, اور قبر سے آواز آ رہی تھی قراءت کی. اندازہ کرو زہر میں تو قراءت اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے, اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قراءت کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قراءت کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا, اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا, عقل مندوں کا تو جانا نہیں تھا, بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو
اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں درخت، اس کے پتے، اس کے تنے، جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو، واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا، انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے، تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے، اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، کہ اس کا سونے کا گھر ہو، تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار. اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے. تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین اتار نے نقل کیا جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی. اندازہ کرو، بابا جی ناراض، بابا جی. ہاں حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی.
کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابا جی نے کیا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے. اگر تو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام تو کرتا مبارک پہن کے جب مدینے کی گلیوں میں اور مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تکلیف دیتے تھے مکہ شریف میں، طائف میں. آپ کو دیکھ کر، آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا، آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالا جبہ کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا جبہ، وہ کالا ہی ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کا کرتا شفا دیتا ہے اللہ کے اذن سے، لیکن صحابہ کرام نے جنگ قادسیہ اور یرموک میں نبی کا کرتا نہیں پیش کیا کہ جتنے یہاں پہ رومن امپائر کے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اس کی برکت سے. تو تیرے بابے کا کرتا اتنا بڑا کتوں ہو گیا؟ کہانیاں کروانا ہے. کہتا جی نبی کے ساتھ کیوں کمپیئر کرواتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی قبر مدینے میں، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہوا ہے نا. تمہارا نبی کون ہے وہ بتاؤ. کہیں وہ تو نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، بایزید بستامی؟ ہاں، اور تمہارے مولوی دفاع کر رہے ہیں کہ اللہ بول رہا تھا ان کے منہ سے، اور اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا. وہاں میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. اور تو ہر وقت با یزید فقر با یزید فقر جنید و با یزید، یہ وہ شعر پڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر اقبال کے. بھائی ہمیں یہ اختلاف ہے کیوں اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، قیامت کے دن کا جھنڈا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ہوگا. ہاں، اور یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. تو بھائی اگر بزرگوں کی عزت کروانی ہے، ان کا ایمان بچانا ہے، تو ان سارے واقعات کو جھوٹ کہہ دو، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. یزیدی پارٹی، ہاں ہاں، ابھی وہ مفتی صاحب سے نکل گیا نا، ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. ہائے، تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں، تے تیرا بابا با یزید بستامی اور اپنے پتر کا نام یزید رکھے، اپنی کنیت ابو یزید رکھے. کدھر دماغ گیا میرا؟ اور دیکھیں ان کے منہ سے کیسی بات اللہ نے نکلوا دی ہے کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی نہ رکھیں. اور بازید بستامی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا مرید تھا، اور وہ بھی قبر پہ. اوے امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں، جو ڈائریکٹ مرید تھا اس نے کیسے ابو یزید اپنی کنیت رکھ لی. اور دیکھ لو تمہارا یہ امام با یزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، اس کی کنیت ہے ابو یزید. اور ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. پھر فرق دیکھ لو. پھر یہ ہمارا امام مسلم لے کے آیا صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. امام مسلم ہی لے کے آئے ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہے گا مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو دیکھ لیا فرق. پھر نہیں جی جائز تے ہے نا، اور رہو نا، ہاں رہو اپنے بچوں کے نام یزید، تاکہ تمہارے بچے جب اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے دماغ میں ڈرل کرتی ہیں. دنیا میں بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھی، قرآن 1400 سال سے تھا، چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے چک ہی نہیں سی کسی نے وڈیا میرے ورگا. ہاں، لوگ ان کے ساتھ بےچارے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے. ان کو ان کی زبان میں بتانا ہے. یہ ہے جس کو قرآن میں حکم دیا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مجادلہ کرو. یہ اس کو میں نے نام دیا انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں، یہ میری ڈاکٹرن ہے. میں ڈاکٹر بھی ہاں، انجینئر بھی ہاں تے سرجن بھی ہاں. ہاں، جتنے چیرے کی ضرورت پہنتی ہے چیرا بھی لانا اللہ دے فضل نال.
اور بیہوش بھی نہیں کرتا. خیر اس ٹاپک پہ تو بہت بولا جا سکتا تھا, میں اسی پہ اس کو چھوڑتا ہوں.